اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 3 کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ اے مومنو، تمہیں جو عورتیں پسند ہیں ان میں سے نکاح کرو، 2 3 3 4 4، اور اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے تو فواحدتاً، تو ایک ہی کافی ہے، ایک پر اکتفا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے الجامع الصغیر کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے اور جو نکاح سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے اور یہ ہمارا جسم ایسا بنایا ہے کہ اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ ہمارا جسم وقت کے حساب سے کچھ تقاضا کرتا ہے، کچھ چاہتا ہے۔ اللہ نے ہماری فطرت میں یہ چیزیں رکھی ہیں، جیسے ہم بھوکے ہوتے ہیں، بھوک لگتی ہے تو اندر سے ایک خواہش ابھرتی ہے، جسم کہتا ہے، ہمیں بتاتا ہے آپ سے آپ کہ ہمیں کھانا چاہیے، اور انسان کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اب انسان وہاں یہ نہیں دیکھتا ہے کہ چلو یہ کام ہم کر لیں گے تب کھانا کھا لیں گے، بھائی کھانے کی ضرورت ہے، بھوک لگی ہے، تو انسان فوراً کھانے کا انتظام کرتا ہے اور وقت پر جو میسر آ جائے وہ کھاتا ہے پیٹ بھرنے کے لیے۔ بھائی انسان اگر اچھا ہے تو حلال حرام کی تمیز کرتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے حلال ہے، یہ حرام ہے، تو وہ حلال چیزیں، پاکیزہ چیزیں کھاتا ہے۔ ایسے ہی انسان کے لیے شادی کا مسئلہ ہے کہ اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے انسانی جسم میں جسم کی ایک حد رکھی ہے کہ جب ہمارا جسم، یہ ہمارا جو بدن ہے، جب ایک عمر کو پہنچتا ہے تو اس کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، پھر اس موقع پر اس کو وہ چاہیے، اور وہ تقاضا یہ چاہتا ہے کہ ہمیں وقت پر وہ چیز ملنی چاہیے۔ اب اگر ہم اس کا انتظام نہیں کرتے ہیں، اگر اچھا انسان ہے، اس کو اپنے جذبات پر کنٹرول ہے، تب تو ٹھیک ہے، وہ کنٹرول کرتا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اچھے لوگ جو ہوتے ہیں، خدا سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، وہ اگر کھانے کو ٹائم پر نہ ملے تو وہ فاقہ کرتے ہیں، بھوک پر بھوک برداشت کرتے ہیں، لیکن حرام کی طرف ان کا قدم نہیں بڑھتا ہے، ہاتھ نہیں بڑھتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نیک بندے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں اپنے اوپر، کنٹرول جب تک ہوتا ہے، اور پھر نہیں تو انسان مجبور ہو جاتا ہے، پھر اپنی یہ خواہش حرام طریقے سے پوری کرتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین دیکھیے، انسانوں کا رب ہے، اس نے انسانوں کو بنایا ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے بندوں کو کیا چاہیے، کب چاہیے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اسی لیے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم شادیاں کرو، جو عورتیں تمہیں پسند ہیں شادیاں کرو، 2 کر سکتے ہو، 3 کر سکتے ہو، ایک ساتھ میں 4 کر سکتے ہو، اور اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر پاؤ گے، انصاف کی شرط ہے، اگر 2 کرتے ہیں، 3 کرتے ہیں، 4 کرتے ہیں، انصاف نہیں کر پاتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ فواحدتاً، تو ایک ہی رکھو، ایک ہی کافی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، اللہ نے قرآن میں کہا انبیاء کی بھی سنت ہے،
اللہ نے قرآن میں سورہ نور میں فرمایا کہ سورہ رعد کی آیت ہے یہ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ آیت نمبر 38 ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً کہ نبی ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسول بھیجے ہیں اور ہم نے سب کے لیے بیویاں اور ان کی اولادیں بنائی ہیں، سب کو بیویاں دی، اولادیں دی۔ تو دیکھیے انبیاء کرام کی سنت ہے شادی کرنا، اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں نا سورہ نور میں آیت نمبر 32 میں کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم شادیاں کرو ان کی جو مرد بے شادی شدہ ہیں، جو عورتیں بے شادی شدہ ہیں ان کی شادیاں کرو، نکاح کرو ان کا۔ اور یہی نہیں، اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو تمہارے غلام اور لونڈیاں ہیں نا جو نیک ہیں ان کی بھی شادیاں کرو۔ اللہ نے کہا ان یکونوا فقراء، اگر وہ غریب ہیں، فقیر ہیں، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ان کو کیا مالدار کر دے گا، بے نیاز کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ رب العالمین کیا بڑے کشادگی والا ہے اور جاننے والا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے کیا سرپرستوں کو خطاب کیا ہے، جو ذمہ دار ہیں بھئی، جن کی اولاد ہے، جو ماں باپ ہیں، ان کو خطاب کیا ہے کہ جو بے شادی شدہ مرد عورت ہیں، لڑکے لڑکیاں ہیں، اور بے شادی شدہ مردوں میں کیا صرف کنوارے ہی نہیں آتے ہیں یا کنواری لڑکیاں ہی نہیں آتی ہیں، اس میں بیوہ مرد آتے ہیں، جن پہ جو مطلب جن کی عورتیں مر گئیں وہ بھی آتے ہیں، جن کے شوہر مر گئے بیوہ عورتیں وہ بھی آتی ہیں، جو مطلقہ عورتیں ہیں وہ آتی ہیں، سب کی کہ جو بے نکاح ہیں ان کی شادیاں کرو۔ اللہ رب العالمین نے شادی کی کتنی اہمیت ہے، اللہ رب العالمین سماج میں برائیوں پر قدغن لگانا چاہتا ہے، پابندی لگانا چاہتا ہے۔ بھائی غلام اگر ہیں، لونڈی ہوں، چاہے عورت ہوں، چاہے مرد ہوں، نوکر چاکر ہیں وہ ہمارے، اگر ان کو بھی تو اس کی ضرورت ہے نا، وہ کہاں جائیں گے؟ تو اللہ نے کہا ان کی بھی شادیاں کرو، شادیوں کی اتنی اہمیت ہے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ شادی میں نکاح کرنا میری سنت ہے، جو اس سے اعراض کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج سماج میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ لڑکا بالغ ہو گیا ہے، لڑکی بالغ ہو گئی ہے، سب جوان ہیں، لیکن ہمارے سامنے نا اڑچنیں آتی ہیں۔ کیا آتی ہیں؟ کہ بھئی یہ کام کر لیں ہم، یہ سامنے بڑا خرچہ ہے، اس سے نپٹ جائیں تب شادیاں کر دیں گے۔ پھر کچھ اور مسئلہ آ جاتا ہے کہ بھائی یہ ہے بڑا کام، یہ کر دیں میں تب شادی کر لیں گے۔ میرے بھائیوں، سارے کام سے سب سے اہم کام یہ ہے، اللہ نے وہاں شرط لگائی اگر یہ غریب ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں تو اللہ رب العالمین اپنی فضل سے ان کو بے نیاز کر دے گا۔ اور ایک حدیث بھی ہے، ترمذی احمد کی ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث حق علیہ نصرہم، تین قسم کے لوگ ہیں نا جن کی مدد اللہ پر فرض ہے، حق ہے اللہ پر کہ ان کی مدد کرے۔ کون آدمی؟ المجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، کہا وہ اللہ پر حق ہے کہ اس کی مدد کرے۔ والمکاتب الذی یرید الاداء، اور مکاتب غلام جو ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اب مکاتب کیا ہے؟ یہ اس زمانے کی بات ہے جو غلام خریدے بیچے جاتے تھے، میدان جنگ سے آتے تھے اور غلام ہوتے تھے، تو غلام اگر اپنے آقا سے طے کر لے کہ میں اتنا پیسہ کما کر دے دوں گا اور مجھے آپ آزاد کر دیں، لکھا پڑھی ہو جائے، تو کہا کہ اب وہ غلام سوچتا ہے کہ میں کما کر دوں گا اپنے آقا کو آزاد ہونے کے لیے، تو کہا اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اس کی کمائی میں برکت دیتا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، آج وہ زمانہ ہے نہیں۔ اور تیسرا کون ہے؟ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ، وہ نکاح کرنے والا جو پاک دامنی اختیار کرنا چاہتا ہے۔ بھائی نکاح کا مقصد کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے شادی میں جلدی کر لوں تاکہ میرا قدم کہیں پھسلے نہ، گناہ میں ملوث نہ ہو جاؤں، پاک دامنی کا ارادہ کرتا ہے تاکہ میری عزت محفوظ رہے، تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارے سرپرستوں کو احساس نہیں ہوتا ہے، لڑکا بالغ ہو گیا ہے، لڑکی بالغ ہے، لیکن ہمارے سامنے دوسری پریشانیاں ہیں، دوسرے بڑے بڑے خرچے ہیں،
ہم شادیاں نہیں کرتے ہیں. اور آج کا زمانہ ہمارے نبی نے اس زمانے میں فرمایا تھا، اس زمانے میں، جبکہ شریف عورتیں نا زنا کو بڑا بدتر سمجھتی تھی کہ ہم شریف، ہم آزاد عورتیں ہیں. زنا عام طور سے غلام جو لونڈیاں ہوتی تھیں ان سے بدکاریاں ہوتی تھیں، جو گھٹیا قسم کے لوگ ہوتے تھے. اور جو شریف عورتیں تھیں اس زمانے میں، آزاد عورتیں، وہ زنا کو بہت بدتر سمجھتی تھیں. غالباً ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ ہے، جب بیعت کرنے کے لیے آئیں تو آپ نے کہا کہ تم بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گی، تو اپنی اولاد کو زندہ دفن نہیں کرو گی، قتل نہیں کرو گی. اور کہا زنا نہیں کرو. کہ اللہ کے رسول کیا شریف عورت، آزاد عورت بھی زنا کرتی ہے کیا؟ تعجب سے کہا دیکھیے، کیا آزاد عورت بھی زنا کرتی ہے کیا؟ شریف عورت بھی زنا کرتی ہے کیا؟ تو دیکھیے اس زمانے میں جو شریف عورتیں تھیں وہ اس سے بچتی تھیں. میرے بھائیوں، اس زمانے میں آپ نے کہا، شادیوں کے لیے اتنا زور دیا. اور آج تو دیکھ لیجئے قدم قدم پر دعوت گناہ. بہت آسان ہے زنا کرنا آج کل، تو جہاں چاہے جہاں چلے جائیے بڑی برائیاں آج کے زمانے میں ہیں. اور آج کل اس موبائل کے زمانے میں تو برائیاں بڑی عام ہیں اور بہت آسان ہے. قدم قدم پر ڈر ہے کہ ہمارا بچہ، ہماری لڑکی کب گناہ میں ملوث ہو جائے. میرے بھائیوں، آج زیادہ ضرورت ہے کہ ہر کام سے پہلے ہم یہ کام کریں. اگر لڑکی کا قدم پھسلتا ہے، لڑکے کا قدم پھسلتا ہے، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ وہ زنا کا گناہ صرف اسی پر اکیلے آئے گا. جو ماں باپ ذمہ دار ہیں، گھر کے سرپرست ہیں، زنا کا گناہ برابر ان کے اوپر آئے گا. کیوں بھائی شادی کیوں نہیں کیا؟ جب جوان ہو گئی لڑکی، جوان ہو گیا لڑکا، تو شادی کیوں نہیں کیا؟ ہمارے نبی نے اتنا اصرار کیا. بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ نکاح کر لے. فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج. کیوں؟ شادی کرنا نکاح کو پست کر دیتا ہے، جھکا دیتا ہے، اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے. ومن لم یستطع، اور آپ نے پھر اور طریقہ بتایا کہ بھائی شادی کی طاقت نہیں ہے، نہ گھر ہے، نہ بار ہے، نہ کوئی کھلانے کا وہ ہے کہ کہاں رکھے گا بیوی کو. تو کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو کہا کہ اپنے اوپر روزے کو لازم پکڑے. روزے کو، کیوں؟ روزہ ڈھال ہے، بچاؤ ہے زنا سے، گناہ سے بچاؤ ہے. اب آپ دیکھیے اگر روزہ آدمی رکھے گا تو کیا؟ ابے کھانا کم کھائے گا، شہوت اس کی جنسی قوت کم بھڑکے گی، سوچے گا کہ میں روزے سے ہوں، روزے کی حالت میں کیا گالی غلط بات کرنا ہی منع ہے. تو آپ نے طریقہ بھی بتایا، لیکن آپ نے کہا جس کو طاقت ہے. میرے بھائیوں، لیکن بہت افسوس کی بات ہے، ہماری لڑکیاں جوان ہیں، دیکھتے سننے میں آتا ہے یہ لڑکیوں سے جو گناہ ہو رہا ہے، کہیں لڑکی بھاگ رہی ہے دوسرے کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ جا رہی ہے، کبھی کچھ سننے میں آتا ہے، اور سماج میں آ رہا ہے، سننے میں آ رہا ہے. میرے بھائیوں، یہ سب سے بہتر نسخہ ہے. لڑکی بالغ ہو گئی، پہلی فرصت میں شادی کرو. لیکن دیکھتے ہیں ہم پڑھا لے 12ویں، پڑھا لے 12ویں کر لے، کالج میں پڑھ لے، اتنی عمر ہو جائے یا یہ کر لے تب شادی کریں گے. اس کا نتیجہ نظروں کے سامنے ہے. غلطی ہماری ہے. اسلام کی کیا غلطی ہے بھائی؟ اسلام نے طریقہ بتا دیا نا. اب آپ سوچیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ان المرأۃ اذا اقبلت فی صورت شیطان، کہ عورت جب نکلتی ہے، متوجہ ہوتی ہے نا، تو شیطان کی صورت میں متوجہ ہوتی ہے. فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ امْرَأَةً أَعْجَبَتْهُ، جب تم میں سے کوئی آدمی کسی عورت کو دیکھے اور وہ اچھی لگے، فَلْتَأْتِ أَهْلَهُ، آپ نے فرمایا وہ اپنی بیوی کے پاس آ جائے. فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلُ الَّذِي مَعَهَا، کیونکہ جو اس کے پاس ہے، جس کو دیکھ کر کے تم ریجھ گئے ہو، وہ تمہاری بیوی کے پاس بھی تو ہے. دیکھیے بھائی، شادی کرنے سے ظاہر سی بات ہے، انسان ہے، کوئی عورت پسند آ گئی، اس کو بہت اچھی لگ رہی ہے، دل میں شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، تو گھر آؤ نا، بیوی ہے، خواہش پوری کرنے کے لیے. بھائی آدمی کا کے جذبات بھڑکے، بیوی ہے ہی نہیں، کہاں جائے گا؟ شیطان ورغلاتا ہے میرے بھائیوں، شیطان موقع نہیں گواتا ہے. اور سب سے بڑا فتنہ حدیث میں سنا آپ نے، بار بار آپ نے کہا کہ میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے نہ عورت سے بڑا فتنہ کچھ نہیں چھوڑا ہے، مردوں کے لیے. لیکن میرے بھائیوں، بڑے افسوس کی بات ہے، ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے شتر مرغ کی طرح سے. ہم نے سوچ لیا نا کہ بڑے ہم نیک ہیں، بڑے حاجی نمازی ہیں، بڑے اچھے ہیں،
ہمارے بچے بھی ایسے اچھے ہیں. ارے یہ چیز ایسی ہے نا، جب کھانا بھوک لگتی ہے تو تم دیکھتے ہو کیا کہ نہیں ابھی وہ بڑا کام کر لیں گے نا تب کھانا کھائیں گے. کھانے کا انتظام فوراً کرتے ہو، بھلے دال چٹنی ملے، دال روٹی ملے، نمک روٹی ملے، آدمی بھوک مٹاتا ہے کہ ارے لا رے یار یہی جو موجود ہے لا، کیا بنائے گا تو، موقع پر کھاتے ہیں. اس کے لیے کوئی کرتا ہے کیا؟ ارے میرے بھائیو، یہ جنسی شہوت بھی نا، جنسی طاقت بھی اللہ نے رکھی ہے، یہ وقت پر مانگتی ہے یہ چیز. اگر نہیں پائے گا آدمی تو کب تک کنٹرول کرے گا؟ جبکہ سماج اور معاشرہ آج کل اتنا خراب ہے، حالات اتنے خراب ہیں. موبائل دیکھ لیے، کیا کیا نظر آتا ہے اس میں، کیا کیا ہے، جذبات بھڑک رہے ہیں. بھئی کہاں جائے گا، کتنا کنٹرول کرے گا؟ اور شیطان یہ کام کروانا چاہتا ہے. بہت خراب عورت ہے، لیکن شیطان ایسا خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے نا کہ جچتی ہے اس کی نظروں میں. کیوں؟ گناہ میں ملوث کرانے کے لیے. اور ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں، ہمیں جیسے لڑکے لڑکیاں بالغ ہو جائیں ہمیں فوراً اس کا انتظام کرنا چاہیے، شادی کا بندوبست کرنا چاہیے. اتنی آسان شادی ہے لیکن افسوس ہم نے ایک پہاڑ بنا دیا ہے. صحابہ کرام کے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں تھی شادی کی، کوئی اہمیت نہیں. بھائی لڑکا لڑکی دین پسند آ گیا بس ٹھیک ہے، لڑکی دین والی ہے لڑکا دین والا ہے، شادی کرو نا. نہ برادری کی قید ہے، نہ کوئی پیسے کی قید ہے، نہ اتنا انتظام ہو جائے گا کہ برادری کو کھلانا ہے. ارے برادری کیا کرے گی؟ لڑکی آپ کی بھاگ گئی، ہمارا لڑکا لے کر بھاگ گیا کسی کو، اب اس سے بڑا برادری میں ناک کٹنے والا مسئلہ کیا ہے؟ بھائی لڑکی بھاگ گئی دوسرے کے ساتھ، اب برادری میں دکھاؤ کہ ہمارے پاس 10 لاکھ روپے ہوں گے تو یہ شاندار کھانا کروں گا، 1500 آدمی کھائیں گے، سماج میں ہمارا ناک اونچا ہو جائے گا. لیکن لڑکی جب بھاگ گئی کسی کے ساتھ تب اب کیا ہے؟ لاؤ نا، کروڑوں روپیہ خرچہ کرو اس کے لیے، عزت واپس آ سکتی ہے. ارے تم چاہے جیسے رہو نا، چپ چاپ بیٹھے رہو اپنے گھر میں، کہ کوئی نہیں بات کرتا، سب باتیں کرتے ہیں. کیا کسی محفل میں جاؤ سب کہتے ہیں فلاں کی لڑکی نے ایسا کیا ہے، فلاں کی لڑکی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی ہے. تم نہ سنو، تمہارے سامنے نہیں کہیں گے، سب کے سامنے سب کہتے ہیں، سب جانتے ہیں. بھائی میں پردیسی ہوں، میں بھی جانتا ہوں بہت ساری باتیں، سب جانتا ہوں میں کہ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. میرے کانوں میں آ جاتی ہے تو یہ گاؤں کے لوگ کیا ہے، خسر پسر عورتوں سے ہوتا ہوا کہاں تک پہنچ جاتا ہے. میں جانتا ہوں بہت سارے مسائل، جو مطلب بہت اندر کی باتیں میں جانتا ہوں، مجھ تک پہنچ جاتی ہیں باتیں، میں باہر کا ہوں. بتائیے میرے بھائیوں، یہ اسلام نے نا بہترین نسخہ دیا ہے شادی کے بارے میں. شادی کی کوئی عمر نہیں ہے، جب لڑکا لڑکی بالغ ہو جائیں. بھئی آپ نے کہا اے جوانوں کی جماعت، آپ نے عمر کے حساب سے نہیں خطاب کیا، جوانوں کی جماعت. جوان کب ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ زیر ناف کے بال آ جائیں تو جوان ہے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں آئے، 14 سال کے تھے، کافروں سے جنگ کرنے کے لیے. آپ نے بھگا دیا کہ تم نابالغ ہو، بھاگ جاؤ، نہیں لیا اس میں جنگ میں. اور غزوہ احزاب میں آئے تو 15 سال کے ہو گئے، 15 سال کی عمر میں لے لیا. اب آپ سوچئے گویا کہ 15 سال کا اگر لڑکا ہے نا تو جوان ہے. بھائی اس کا جسم بتا رہا ہے نا، دیکھ لو مختلف جگہوں پر نا آب و ہوا کے حساب سے، بعض جگہ لڑکیاں جلدی بڑے ہوتے ہیں، جسم کی افزائش جلدی ہوتی ہے، نشو و نما جلدی ہو جاتی ہے، آدمی بھاری لگنے لگ جاتا ہے 15 سال کی عمر میں، لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو. اور بعض کی جگہ کی آب و ہوا اچھی یوں نہیں ہے تو وہ کمزور لگتے ہیں، ان کو بالغ نہیں مانا جائے گا. لیکن جو دیکھنے میں بالغ لگے کہ ہاں یہ بالغ ہو گئے ہیں، ہمارا جسم بتا دیتا ہے، بچوں کا جسم بتا دیتا ہے، تو شادی کرو نا. پھر دیکھ رہے ہو اپنے نظروں کے سامنے ہے، گھر کی عورتوں کو پتہ چل جاتا ہے، ماؤں کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بالغ ہو گئے ہیں. اب شادی کا انتظام کرو، اور جب نہیں کرو گے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہوگا. اللہ رب العالمین نے فطرت میں ہمارے رکھا ہے بھائی، ہم اس کو دبا نہیں سکتے ہیں. یہ جسم مانگتا ہے، یہ سب کے ساتھ ہے. نبیوں کو جب اللہ نے، ہمارے نبی نے 11 شادیاں کی. سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس نے کہا حل تزوجتا، تو نے شادی کر لی؟ تو کہا یہ کہتے ہیں، میں نے سعید کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں. تو آپ نے کہا فتزوج، شادی کر لے. فإن خیر هذه الأمة اکثر نسان،
آپ نے کہا کہ جو اس امت کے سب سے بہتر انسان تھے امت کے، کہا وہ زیادہ بیویوں والے تھے، مطلب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھائی 11 بیویاں ایک ساتھ میں تھیں آپ کے، تو کہا شادی کر، جو اس امت کے سب سے بہترین انسان تھے وہ زیادہ عورتوں والے تھے، زیادہ شادیاں کی تھیں، تو کس لیے یہ بھائی؟ اسی لیے۔ اور اسلام میں دیکھیں 4 شادیاں آدمی 4 کر سکتا ہے، یعنی کوئی گنجائش نہیں رکھی اسلام میں، کوئی گنجائش کہ آدمی زنا کرے، غلط کام کرے، کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے۔ بھائی ایک بیوی بیمار ہے نا، یا آپ کو صبر نہیں ہو پاتا ہے، طاقت اتنی اللہ نے دی ہے، برداشت نہیں ہے، ہمت طاقت نہیں ہے آپ نے برداشت کی، تو 2 شادی کرو نا، کس نے منع کیا ہے بھائی؟ ایک حالت ایک کی طبیعت خراب رہتی ہے، یا دوسری حالت میں آپ کو صبر نہیں ہے تو 2 کی اجازت دی اللہ نے، 3 کی دی، 4 کی دی۔ بھائی کتنی بھوک ہو جائے گی انسان کی، 4 کی دی ہے۔ اور اللہ نے کہا جو پسند ہو، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ارے عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو ان سے شادیاں کرو، پسند کی شادی کرو، کس نے منع کیا ہے؟ اور یہ نا، یہ بچوں کی شادیاں، لڑکوں کی شادیاں ہیں میرے بھائیوں، اللہ نے قرآن میں کہا فَانكِحُوا، بھائی سرپرست چاہیے لیکن لڑکے کے لیے ضروری نہیں ہے، لڑکا اپنا ولی خود ہے، لڑکی کے لیے ضروری ہے، لڑکی بنا ولی کی اجازت کے شادی نہیں کر سکتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ ایما امرأۃ نکحت بغیر ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل۔ آپ نے فرمایا کہ جس لڑکی نے، جس عورت نے بغیر ولی کی اجازت کے شادی کی، نکاح کیا، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل، اس کا نکاح باطل ہے۔ لڑکی اپنی ولی نہیں ہے، لڑکی مالک نہیں ہے، لڑکی کا ولی اس کا گھر کا آدمی ہوگا، باپ ہوگا، چچا ہوگا، بھائی ہوگا، جو گھر کا قریبی ہوگا، اگر باپ ہے تو باپ ہی سب سے زیادہ حقدار ہے، تو ولی کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی۔ لیکن لڑکا اپنا ولی خود ہے، اور لڑکا مالک ہے، جیسے چاہے شادی کرے، جس سے چاہے شادی کرے، دین کی شرط ہے، ہاں دیندار ہونی چاہیے، بھائی دین والی ہونی چاہیے، سب اہرے غیرے جس کو چاہے نہیں لا سکتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں برادری کی قید نہیں ہے، برادری کی قید لگاتے کہاں جائے گا آدمی؟ بھائی ایک آدمی مجبور ہے، اگر اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، آپ لڑکی بھی نہیں دے رہے ہیں، کہاں سے لائے گا وہ؟ بھائی کس پر کیا رہے گا؟ نہیں برداشت ہوگا تو بہو بیٹیوں پر حملہ کرے گا، اور کیا گناہ کرے گا نا۔ آپ نے لگا دیا شرط، ارے اسلام تو ہماگیر ایک ایسا مذہب ہے نا کہ آدمی نے کلمہ پڑھ لیا تو ہمارا بھائی ہے، بھائی سگے بھائی کو ہم چھوڑ سکتے ہیں اگر وہ کافر ہے، غیر مسلم ہے، لیکن اس جو اسلام کا رشتہ ہے کلمے کا نا، اس کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ جنگ بدر کا واقعہ یاد کرو نا، مصعب بن عمیر کے بھائی کو ایک انصاری صحابی باندھ رہے تھے جنگ بدر میں، تب مصعب بن عمیر ادھر سے گزرے، تب کہا کہ ارے اس کو نا تھوڑا مضبوط باندھنا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، یہ تمہیں فدیہ زیادہ دے گی۔ تو بھائی نے کہا کہ ارے تم میرے بھائی ہو، تم میرے بارے میں یہ کہتے ہو کیا؟ کہا تو میرا بھائی نہیں، میرا بھائی تو یہ ہے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہے، ہماری برادری کا ہونا چاہیے تو بھائی ہے وہ، چاہے بھلے دن رات زنا کرتا ہو، شراب پیتا ہو، ڈاکہ ڈالتا ہو، پابندی اس پر نہیں لگاؤ گے، کس پر لگاؤ گے؟ جو غیر برادری سے لے آیا نا اس پر پابندی لگا دو۔ ارے تم کیا ہو، رسول کے مقابلے میں دین اور قانون بناتے ہو کیا؟ رسول کے مقابلے میں بناتے ہو کیا؟ اسلام کے مقابلے میں بناتے ہو قانون کیا؟ خدا کے ہاں کیا جواب دو گے؟ اسی لیے برکت نہیں ہوتی ہے۔ قرآن اور نافذ کرو نا، برادری اگر ہے، پنچ بنتے ہو نا تو اسلام نافذ کرو، قرآن و حدیث کو سامنے لاؤ، صحابہ کرام کی مثالیں سامنے لاؤ، اللہ نے دیا ہے تو۔ لیکن نہیں، برادری کا قانون ہمارے الگ رہے گا، اور کوئی کر لیا تو اس کو برادری سے باہر، ارے اسلام سے باہر کر دو نا، برادری سے کیوں باہر کرتے ہو بھائی؟ اسلام سے ہی باہر کرتے ہو تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ بڑی عجیب دنیا ہے بھائی۔ صحابہ کرام کے نزدیک کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوتا تھا، ہے نا، کہیں کا رہنے والا ہو، اور وہ شادیاں کرتے تھے۔ ہم بڑے باعزت ہو گئے ہیں، ہماری قوم بڑی باعزت ہو گئی ہے، صحابہ کرام سے بڑھ کر ہے، اللہ کے رسول سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کے رسول نے شادی کسی کی تھی؟ اپنی پھوپھی ذات بہن کا زید بن حارثہ سے کر دیا تھا۔ زید سے وہ غلام تھے، قریش سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ اور عرفہ سمجھتے تھے، لیکن شادی وہاں کی۔ اور زینب کا رتبہ کیا ہے کہ زید نے جب طلاق دیا نا، نہیں نباہ ہو سکی، کسی وجہ سے طلاق دیا،
اللہ نے آسمان پر نکاح کیا، ان کا آسمان پر نکاح کر دیا، قرآن میں ہے۔ اللہ نے اس کا زینب کا نکاح اللہ کے رسول سے کر دیا۔ سوچے کیا درجہ ان کا ہے، اتنے بڑے رتبے والی عورت، اس کا نکاح غلام سے ہو رہا ہے، اور ہمارا کوئی ویلو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شریعت کے میزان پر تولو تو ہماری لڑکیوں کی کیا حیثیت ہے؟ ارے دین میں زیرو ہیں، اخلاق و کردار میں پتہ نہیں کہاں ہے، کوئی درجہ نہیں ہے۔ لیکن بڑا اونچا تیلی ہونا چاہیے، ہماری برادری کا ہونا چاہیے، قائم خانی ہونا چاہیے، سلاوٹ اور کسائی ہونا چاہیے، قریشی ہونا چاہیے۔ دوسرے میں نہیں کریں گے، کر لیا تو بڑا گنہگار ہو گیا۔ میرے بھائیو کیا ہے یہ؟ اسی لیے نا یہ برکت نہیں ہوتی ہے۔ ارے دین کو دیکھو، اور اسی لیے سارا فساد ہو رہا ہے، ساری خرابیاں اسی لیے ہو رہی ہیں۔ قرآن و حدیث میں کیا کہا گیا ہے؟ کہا گیا ہے نا، اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ۔ تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی پیغام لے کر آئے نا، ایسا لڑکا پیغام لے کر آئے جس کے اخلاق سے اور دین سے راضی ہو، برادری سے نہیں، دین سے اور اخلاق سے راضی ہو، فزوجوہ، شادی کر دو۔ الا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اور اگر شادی نہیں کرو گے تو زمین میں نا بڑا فتنہ اور فساد ہوگا۔ ہو رہا ہے نا بھائی، دونوں میں لو ہو گیا، لڑکی ٹھیک ہے، لڑکا بھی ٹھیک ہے، پسند کر رہے ہیں دوسرے کو، ہم نہیں کر رہے ہیں، بھاگ رہا ہے نا لے کر کے، اور نہیں بھاگ رہا ہے تو در پردہ تعلقات ہیں، شادی کے بعد بھی تعلقات ختم نہیں ہو رہے ہیں، کہاں کرو، کیا کرو گے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ عزت بچانے کے لیے شادی کر دو، لیکن نہیں کریں گے، ہو رہا ہے اندر اندر، اور شادی کے بعد بھی تعلق ختم نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ دین دیکھو نا، برادری تھوڑے دیکھنا ہے۔ اگر پیغام کوئی لے کر آیا ہے، دیندار ہے وہ، اس کے اخلاق سے کردار سے راضی ہو تو شادی کر دو، ورنہ فتنہ ہوگا، فساد ہوگا زمین میں، فساد عریض، بہت لمبا چوڑا فساد ہوگا۔ ہمارے نبی ہو رہا ہے نا، اسی لیے ہو رہا ہے۔ یہ برادریوں کی جو قید لگا دی ہے نا، ٹھیک ہے کیجیے آپ، لیکن اللہ ماشاء اللہ اگر ایک آدھ واقعہ ایسا ہو جائے نا تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے یہ سب لگانے کا۔ کر لیا تو کر لیا بھی، تانا دینے والے کون ہوتے ہو میرے بھائیوں؟ اس لیے بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیے، اور بچے بچیاں جوان ہو تو پہلا یہ کام کیجیے۔ اسی لیے ایک وہ کہا جاتا ہے نا کہ جب تین چیزیں ہیں کہ جب ٹائم ہو جائے تو آدمی کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ کیا؟ فرض نماز کا وقت ہو گیا، نماز پہلے پڑھو، جنازہ تیار ہے تو جنازہ فٹ سے دفن کرو، لے جاؤ مردے کو، اور لڑکا لڑکی جوان ہو جائے نا تو شادی میں تاخیر نہ کرو، فوراً شادی کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے جوانوں کو، ہمارے لڑکوں کو، لڑکیوں کو باعصمت اور پاک دامن بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واتم واہم واکبر۔